طرح کے لیے ان کی شفاعت موجود ہے، جو انہوں نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، نبی کا قول ہے، نبی اور ان کی آل کی شفاعت یقیناً گناہ کبیرہ کو شامل ہے، لیکن کیا وہ ہمیں گناہ کبیرہ میں مبتلا یہاں سے دنیا سے بھیجنا چاہتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ آپ اپنے مقام کو کم کیوں کر رہے ہیں؟ جو دوست احباب اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کروا دیں گے، میں ان سے پوچھوں گا تم چھوٹے درجے میں دنیا سے جانا چاہتے ہو، بڑے درجے میں جانا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اس درجے میں نہیں لے جاتے جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں گناہگار نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور بلکہ ایک شاعر نے اتنا نفیس ایک شعر کہا اگر اس نے کہا کہ اگر گناہگاروں کی شفاعت امیر المومنین نے کروانی ہے اور مجھے مجرم بن کے ان کے سامنے جانا ہے تو میں کوشش کروں گا یہاں جرم نہ کروں، میں گندا ان کے سامنے کیوں جاؤں؟ مجھے اگر امیر المومنین سے ملنا ہے میں پاک و پاکیزہ ملوں ان سے، جا کر اچھی صورت میں ملوں، میں کیوں ایسی گندی صورت میں ان کے سامنے ملوں؟ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ وہ شفاعت کروائیں گے اور وہ میرے گناہوں کو سب ختم کروا دیں گے، لیکن میں کیوں گندے لباس میں جاؤں ان کے سامنے؟ تو عزیزان محترم، آپ اپنا حساب فرمائیے، آپ کو خوبصورت بن کے جانا ہے، آپ کو نورانی بن کے جانا ہے یہاں سے، آپ عزائے سید الشہداء کے لیے آئے یہاں پر۔ اور میں مثلا صرف اتنا سا سوچتا ہوں وہ یہ کہ اگر اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سب ایسا ہی ہو رہا ہو، ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہمیں اہل بیت اپنے گھر پہ دعوت دے دیں کھانے کے لیے، بھائی ہم نے فرش عزا بچھائی ہے نا، فرش عزا بچھا کر ہم نے اہل بیت کو دعوت دی ہے کہ ہم آپ کی جد امجد کا ماتم کریں گے، آپ یہاں تشریف لائیں۔ کیا بعید نہیں ہے کہ وہ ہمیں دعوت دیں کہ اب تم لوگ ہمارے گھر پر آؤ؟ اگر وہ مجھے دعوت دے دیں کہ تم ہمارے گھر پر آؤ، کون سا لباس پہن کے جاؤں؟ میلا لباس پہن کے جاؤں؟ نہیں چاہوں گا میں صاف ستھرا لباس پہن کے جاؤں۔ تو روح کا لباس زیادہ اہم ہے، جسم کا لباس اہم ہے؟ عزیزان محترم، آپ کو اور ہمیں عزادار ہونے کے ناطے وہ اپنے گھروں پہ دعوت دینا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے نزدیک اپنے چاہنے والے کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، وہ اپنے چاہنے والے کو بہت اونچی جگہ تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے اس معاملے کے اندر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک ایک بات کا اپنے ماننے والے کا خیال کرتے ہیں، ایک ایک بات کا، کہ یہ اس جگہ پہ پہنچے گا تو یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو ہم پہلے سے ہم یہ کر دیں گے۔ یہ جو کربلا ہے اس کے بہت سارے واقعات ہیں، میں اپنے ٹاپک کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کی خاطر اب مزید حاشیے میں نہ جاؤں۔ تو آپ مثال کے طور پر وہ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ان باتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے اوپر نظر لطف کر دی اور خود شیطان نے اس کو غرور میں مبتلا کر دیا تو اس کا کیا ہوگا، اس کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک واقعے میں بہت نفیس واقعہ ہے، یہ مولا آٹھویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، صلی اللہ محمد آل محمد وعجل۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ روایت میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی امام سے کچھ پوچھنے کے لیے ان کے گھر حاضر ہوا، امام کے گھر تشریف فرما ہوئے اور پوچھتے پوچھتے سوال کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ اس زمانے میں مغرب کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا تھا، سڑکوں پہ گلیوں میں کچھ روشنی نہیں ہوتی تھی، تو خود چراغ لے کر چلا کرتے تھے۔ امام نے اس سے کہا کہ تم اس تاریکی میں جاؤ گے، تم ہمارے گھر پہ رک جاؤ۔ اب میرا اپنے خیال ہے کہ آپ ذرا سا اس کو احساس کر لیں کہ کسی کو اہل بیت کے گھر میں ایک رات رکنا نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی امام نے کہا رک جاؤ، اس نے کہا میں رکتا ہوں، اور جیسے ہی وہ رکا، مہمان خانہ تھا، مہمان خانہ گھروں سے باہر ہوا کرتا تھا، تو مہمان خانے میں رک گیا۔ جب مہمان خانے میں رکا
تو امام گئے, امام نے کہا کہ میں تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں, جیسے رات کو رکنے کے لیے بندوبست ہوتا ہے, تو امام نے کہا میں تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں. امام اپنے گھر کی طرف گئے, یہ بڑا خوش ہوا, بہت خوش ہوا کہ مثلا مجھے مولا کے گھر میں رہنا نصیب ہو رہا ہے ایک رات. فوراً اس نے نماز پڑھی, فوراً نماز پڑھی شکرانے کی, اور شکرانے کی نماز پڑھ کے سجدہ شکر میں بہت اپنے اوپر فخر کر رہا تھا کہ میں مثلا امام کے گھر میں ایک رات رکنا نصیب ہوا. اسی فخر کے دوران بیچ میں شیطان آنے لگا, اسی فخر کے دوران بیچ میں شیطان آنے لگا, اور شیطان اس کو کہنے لگا تیرا مقام بہت اونچا ہے. جیسے یہ سوچ رہا تھا, امام گھر سے اندر تشریف لائے, مہمان خانے میں جہاں یہ نماز پڑھا تھا, اور اس کے جسم پہ لا کر پسلی پر ذرا سا اپنی ٹانگ رکھ کر دھکا دیا, اور اس سے کہا دیکھو ہوشیار رہنا, کہیں شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے. میں سوچنے لگا کہ مولا اتنا خیال کر رہے تھے کہ یہ بیچارہ کہیں اس جگہ پر آ کر شیطان کے ہاتھوں دھوکے میں نہ آ جائے. اس پر بھی تنبیہ کرنے تشریف لائے کہ دیکھو محفوظ رکھو اپنے آپ کو, ایسا نہ ہو شیطان تمہیں دھوکہ دے, کل لوگوں کے سامنے کہو میرا مقام بلند ہے. عزیزان محترم, اتنا خیال رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے کھانے پینے کا اور ہماری جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. نہیں, ہماری روحانی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ساتھ دینا ہے کہ بھئی وہ ہمارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں, میں کیا کروں اپنے لیے, مجھے بھی تو اپنا خیال کرنا ہے. کس طریقے سے خیال رکھیں؟ تو عزیزان محترم, آج کی دنیا اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے, اور جو مصیبت آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ آپ کے کنٹرول پر حملے بہت ہیں. جتنا آپ اس دنیا کے اوپر غور کریں, جو اس وقت دنیا کا رائج نظام ہے, جسے آپ کنزیومرزم کہیں, جسے آپ کیپٹلزم کہیں, جسے آپ کوئی بھی سسٹم تعبیر کریں, اس میں جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پرابلم یہاں پر ہے. اور جتنا آپ اسلام کو اسٹڈی کریں گے, اسلام میں کیسے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے, کیسے بنتا ہے, سب کا سب اس وقت ہوتا ہے جب کنٹرول ہوتا ہے. جب مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اسلامک کلچر اور میٹیریلزم کے اندر ڈفرنس کیا ہے, تو اسلامک کلچر اور میٹیریلزم کے اندر ڈفرنس کوٹ اور پینٹ کا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میٹیریلزم کے اندر کوٹ پینٹ پہنے گا اور اسلام کے اندر وہ شلوار قمیض پہنے گا یا مثلا عربک لباس پہنے گا. نہیں, یہ ڈفرنس نہیں ہے, یہ بیسک ڈفرنس نہیں ہے. مثلا ڈفرنس یہ ہوگا جو اسلامک کلچر والا ہوگا اسے عربک آتی ہوگی, پرشین آتی ہوگی, جو ویسٹرن کلچر والا ہوگا یا مثلا میٹیریلزم والا ہوگا اسے انگلش اور فرینچ اور جرمن آتی ہوگی. نہیں, کیسے ہو سکتا ہے یہ ڈفرنس نہیں ہے. وہ ناشتے میں یہ کھائے گا, یہ ناشتے میں یہ کھائے گا, نہیں, یہ بھی ڈفرنس نہیں ہے. وہ ایسے گھر میں رہے گا, یہ ایسے گھر میں, نہیں, قطعاً میں سے کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ڈفرنس کیا ہے؟ جو اسلامک کلچر والا ہوگا اسے اپنے نفس پہ کنٹرول ہوگا, اور جو اس میٹیریلزم کے اندر بہ رہا ہوگا اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. اس آدمی کو اس کی عقل چلائے گی, اس آدمی کو اس کی خواہشات چلائیں گی. اور اگر آپ کو وہ خواہشات پہ چلنے والا عقل مند نظر آئے گا نا, تو اس کی عقل مزید خواہشات کے لیے پلاننگ کر رہی ہوگی. آپ کو وہ بڑا عقل مند نظر آئے گا, کریڈٹ کارڈ بہت دیکھ دیکھ کے استعمال کرتا ہے, اپنے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے, اپنی ویکیشنز کو ارینج کرتا ہے. یہ جو اتنی عقل نظر آ رہی, کس بات کی نظر آ رہی ہے؟ کہ اپنی خواہشات کو اور زیادہ کیسے حاصل کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے محور دوبارہ کیا ہو گیا؟ پھر خواہشات. اور انہوں نے خواہشات کا ایسا گھیرا بنایا ہوا ہے, کوئی اس سے باہر نہیں نکلے گا. اب جو آپ کے ساتھ مشکل ہے, جو اہم ترین کام ہے, وہ یہ کہ آپ اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے. اچھا, کنٹرول کے اندر یہ میں چند جملے اور کنٹرول کے اوپر عرض کرتا چلوں, اور پھر کل انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے گفتگو کو. کنٹرول کے اندر ایک بہت پازیٹیو چیز ہے اور ایک بہت نیگیٹو پرابلم ہے اس کے اندر. کنٹرول میں بہت پازیٹیو یہ ہے کہ اگر کوئی امپلیمنٹ کرے تو کنٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لوز چھوڑ دیں تو پھر کنٹرول لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے بات تو سادہ سی ہے. ہاں سادہ سی, میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فرض کریں آپ نے کنٹرول امپلیمنٹ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے یا شیطان کے راستے پر, اور بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح, جیسے عمر ابن سعد کا کیس میں نے بتایا آپ کی خدمت میں. اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا, اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے تو اسے کنٹرول چاہیے نا.
اسے کنٹرول چاہیے. یہ کنٹرول ڈیولپ کیسے کرے گا؟ یا مثلا کیا یہ سوچ سکتے ہیں عمر سعد اس رات کنٹرول ڈیولپ کر لے گا؟ نہیں، اس رات کنٹرول ڈیولپ نہیں ہوگا، اسے پہلے سے ڈیولپ کرنا ہوگا. پہلے سے ڈیولپ کیسے کرے گا؟ تو کنٹرول کا پازیٹو سائڈ یہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر آپ کنٹرول امپلیمنٹ کر لیں تو بہت بڑے ڈیسیشنز میں آپ کو کنٹرول کی طاقت پہلے سے ملی ہوئی ہے. مثال عرض کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ پانی پینے کے لیے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا مستحب ہے. اچھا، جب بھی آپ پانی پینے لگیں گے ہمیشہ سیدھے ہی ہاتھ سے پکڑیں گے یا چانس ہے کہ شاید الٹے ہاتھ سے بھی پکڑ لیں؟ شاید پکڑ لیں آپ الٹے ہاتھ سے. تو کنٹرول کیا کہے گا اس وقت کہ آپ سیدھے ہاتھ میں لے آئیں. اچھا، اگر آپ نے یہ کنٹرول امپلیمنٹ کیا تو کیا ہوگا؟ یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اگر آپ نے اس چھوٹی سی جگہ کنٹرول امپلیمنٹ کر دیا تو آپ کو کہاں کنٹرول کی طاقت ملے گی؟ جو بڑی جگہیں ہوں گی. یہ کنٹرول کی پازیٹو سائڈ ہے. آپ کیا کریں، چھوٹے چھوٹے مستحبات پر پوری پابندی سے عمل کرنا شروع کر دیں. چھوٹے چھوٹے مستحبات لے لیجئے. ان چھوٹے مستحبات پر، جس کو میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ بے ضرر مستحبات ہیں. بھئی آپ نے پانی سیدھے ہاتھ سے پیا یا الٹے ہاتھ سے پیا، کوئی آپ کو پکڑے گا اس پہ؟ شاید آپ اسلام کے اور قوانین کو امپلیمنٹ کریں تو شاید آپ کو کوئی پکڑ لے کہ بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا، اس کو کرنے کے لیے آپ کو سوسائٹی سے لڑنا پڑے گا. لیکن یہ جو آپ سیدھے ہاتھ سے پیئیں یا الٹے ہاتھ سے پیئیں، اسے کسی سے لڑنا ہے آپ نے؟ نہیں. کس سے لڑنا ہے؟ اپنے آپ سے. اور تو کچھ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پر کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں. مثال کے طور پر آپ نے جوتے پہننے، دونوں جوتے آپ نے پہننے، ایک پہن کے تو باہر نہیں آئیں گے آپ، دونوں جوتے پہننے. اچھا، کوئی آپ کو فورس کرے گا کہ پہلے الٹا پاؤں ڈالیں؟ نہیں. کون فیصلہ کر رہا ہے؟ آپ. پہلے الٹا ڈالنا ہے سیدھا ڈالنا ہے؟ دین اسلام کہہ رہا ہے مستحب ہے، پہلے سیدھا پاؤں ڈالو، امپلیمنٹ کرو. آپ کہیں گے بھئی یہ بے ضرر سا مستحب ہے، اس پہ عمل کر کے مجھے کیا ملے گا؟ تمہارا کنٹرول بڑھے گا، تمہاری اٹینشن بڑھے گی، کنسنٹریشن بڑھے گی. اور یہ وہ چیز ہے جس کی اس وقت پرابلم بنی ہوئی ہے. آپ اپنی لائف کے اندر دیکھیں گے مجھے کرنا کیا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں لوگ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہیں، حتیٰ یہاں ڈیسیژن نہیں لے پا رہے اپنی زندگیوں کے بارے میں. یہ کیوں نہیں لے پا رہے؟ لیک آف کنسنٹریشن. کنسنٹریشن کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اور اس میں بہت سارے راز ہیں ہمارے پاس. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بلا وجہ میں پاؤں مت ہلائیں. اچھا، اگر میں ہلا لوں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ بلا وجہ میں ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کنٹرول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کنٹرول؟ کریں کنٹرول. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے کہ بھئی دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے. اچھا، اگر کوئی کاٹ لے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا مکروہ ہے تو اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہی ہوگا، وہ کنٹرول آئے گا. کیوں کنٹرول لوز کرنا پڑا؟ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے کنٹرول کو بڑھانا شروع کر دیں. جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے کنٹرول کو بڑھائیں گے، خود بخود آپ کو اپنے اوپر کنٹرول اور بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور پھر ایک موقع آئے گا کہ جب سخت فیصلہ کرنا ہوگا، آپ فوکس ہوں گے، آپ کنسنٹریٹ کریں گے، کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں گے، آپ سخت فیصلے میں بھی کامیابی سے باہر آئیں گے. یہ وہ بنیادی ترین راستہ ہے. عزیزان محترم، یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں چھوٹی سی بات عرض کی 10-15 منٹ کے اندر، میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، یہ ریکارڈڈ ہے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. 30 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے، شاید مجھے اس سے زیادہ اہم تربیت کے اندر کوئی پوائنٹ اب تک سمجھ میں نہیں آیا ہے. یہ تربیت کا اہم ترین پوائنٹ ہے. اپنے کنٹرول کو اپنے اندر اسٹرانگ کریں. اور ایک دفعہ آپ کا کنٹرول بننا شروع ہو گیا اپنے اوپر، تو پھر سمجھ لیجئے اب آپ کے لیے اللہ کی اطاعت آسان ہے. ورنہ اطاعت آسان نہیں ہے، اطاعت بہت مشکل کام ہے. پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد.